السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا ہے اور آپ یقین کیجئے اس ویڈیو کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی ہوں۔ اس مقام پر کیا بولا جا رہا ہے اور کیسے بولا جا رہا ہے، یعنی کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام حدوں کو پار کر رہے ہیں، بے حیائی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں، غیر محرم مردوں کو گلے مل رہے ہیں اور آپ کہہ کیا رہے ہیں، تم پر اللہ کی سلامتی۔ السلام علیکم۔ یہ صرف اس ایک ویڈیو کا ہی المیہ نہیں ہے۔ گانوں پر شہرت پانے کے بعد وہاں پر لفظ الحمدللہ بولا جا رہا ہے، ماشاء اللہ بولا جا رہا ہے۔ ڈانس کی ویڈیو ہوتی ہیں جس میں عورتیں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، جس میں عورتیں شرانگیز لباس پہن کر اس پر ماڈلنگ کر رہی ہوتی ہیں، اور جو کومنٹس میں لوگ ہوتے ہیں جن میں مرد حضرات کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، وہ وہاں پر آ کر ماشاء اللہ بول رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ المیہ دیکھیے، یعنی کہ ایک غیر محرم عورت آپ لوگوں کو شر انگیزی کی دعوت دے رہی ہے، ایک غیر محرم عورت آپ کو بے حیائی کی دعوت دے رہی ہے، ایک غیر محرم عورت اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہی ہے، اور آپ اس پر اس کو کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، آپ اس پر اس کو کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ اور وہ اپنے بہت سارے کمنٹس میں جہاں پر لوگ اس کو کہتے ہیں آپ تو بہت خوبصورت ہیں، تو وہ کہہ رہی ہوتی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ کہاں کے الفاظ کو کہاں پر استعمال کیا جائے، یعنی کہ کہاں پر کیا بولنا چاہیے اور کہاں پر کیا بولا جا رہا ہے۔ ایک بہت ہی ماشاءاللہ سے سینئر ہیں، ان کا ایک بیان سنا جس پر انہوں نے کہا کہ ہم جہاں پر جو بولتے ہیں نا، ان الفاظ کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس درجے کو، اس مقام کو بڑھاتا ہے۔ یعنی کہ آپ جب کسی کو نیک عمل کرتے دیکھتے ہیں، کسی کو نیکی کی دعوت دیتے دیکھتے ہیں، کسی کو اللہ کی بہترین نعمتوں میں دیکھتے ہیں، تو آپ وہاں پر کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، یعنی کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو اس کی اس خوبی کو اللہ کی بارگاہ میں مزید بابرکت کر کے بڑھاتے ہیں۔ اب آپ ان الفاظ کو کہاں پر لگا رہے ہیں؟ بے حیائیوں کے مقام پر، اللہ کی سرکشیوں کے مقام پر، اللہ کی نافرمانیوں کے مقام پر آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں کہ اتنے بابرکت لفظ وہاں پر استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی بے حیائی کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی قوم جس رات یہ کہہ کر لوٹے گی کہ کل ہم یہ دیوار مکمل ختم کر دیں گے انشاءاللہ، تو اگلے دن وہ دیوار واقعی ختم ہو جائے گی۔ اس بات کو سن کر کیا آپ کے روح نہیں کانپتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو احکامات دیے وہ کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے فرمایا کہ میرے بندے اپنے کسی کام کے مکمل ہونے، کسی کام کے قائم رہنے اور کسی کام کو کامیابی کی طرف لے کر جانے اور کسی کام کو مزید کرتے رہنے کے لیے کیا کیا الفاظ بولیں گے، تو میں اس کو بڑھاؤں گا۔ یعنی کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ کو استغفر اللہ کہنا چاہیے، جہاں پر آپ کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، مگر آپ وہاں پر ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اس طرح کے بابرکت الفاظ یوز کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کی صفت بے حیائیوں پر بیان کریں گے آپ؟ کیا اللہ کی دیے گئے کلام کو اللہ کی نافرمانیوں اور اللہ کی سرکشیوں پر استعمال کریں گے آپ؟ یہ گناہ ہے کہ آپ گناہ کو دیکھ رہے ہیں، تو گناہ کا اثر تو ہوگا نا کہ آپ بھی پھر گناہ ہی کریں گے، آپ کے الفاظ بھی تو اللہ کی نافرمانی میں ہی بولے جائیں گے۔ تو اپنے الفاظ پر غور و فکر کیجئے۔ بڑی بڑی سنگرز ہوتی ہیں، گانے گائیں گی تو ان کی آواز سن کر لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ، یہ آواز تو بہت خوبصورت ہے۔ یعنی کہ جس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سختی سے منع کیا اپنے رسول کے ذریعے سے، اپنے قرآن کے ذریعے سے، اس کام کو کرنے کے بعد آپ الحمدللہ بولیں گے، آپ جزاک اللہ بولیں گے،
کچھ خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈر جائیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کو نہ صرف جھٹلا رہے ہیں بلکہ ان کا کھلا مذاق اڑا رہے ہیں۔ دیکھیے ان لوگوں کا انجام جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائیں گے، جو اللہ کی آیتوں کو کھلم کھلا جھٹلائیں گے، ان کے عذاب جانیے، ان کے عذاب سے ڈریے۔ ان بے حیائی، ان چکا چوندیوں، ان نافرمانیوں اور ان عورت کی سرکشیوں، عورت کی بے راہ روی کی دعوتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو عورتیں آپ کو اپنے جسم کی نمائش کر کے، اپنی خوبصورتی کی نمائش کر کے بے راہ روی کی دعوت دے رہی ہیں، آپ سے گناہ کروا رہی ہیں، اللہ کے خلاف کر رہی ہیں، آپ کو اللہ کی سرکشیوں کی طرف لے کے جا رہی ہیں، خدا را ایسی عورتوں سے بچیے، ایسی عورتوں سے اللہ کی پناہ مانگیے، تاکہ آپ کی عورتوں کو حفاظت میں کیا جائے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی عورتوں کو حفاظت دے، آپ کے گھر کی عورتیں حفاظت میں آئیں۔ جب آپ دوسری عورتوں کی طرف بے راہ روی کی طرف جائیں گی، ان کی بے راہ روی کی دعوتوں کی طرف جائیں گی، ان کے گناہوں کی دعوت کی طرف جائیں گی، اللہ کی سرکشیوں کی دعوت کی طرف جائیں گے، تو آپ کے اپنے گھر کی عورتوں کو بھی وہی قرض چکانا پڑے گا۔ خدا را ڈر جائیں، اللہ سے ڈر جائیں، ایسی عورتوں سے پناہ مانگیں۔ اگر تو آپ مسلمان ہیں تو آپ میری بات سے اختلاف نہیں کر سکتے، اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ میری بات سے 100% اختلاف کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔